علی ہے 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 علی مولا علی رو رو کے علی بالعالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ طیبین طاہرین معصومین. سب مل کے بآواز بلند دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عزا پہ جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہر مومن اپنی جگہ پہ پھول کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ پھول خوبصورت تب لگتے ہیں جب گلدستے کے اندر آ جائیں. تو زحمت نہ ہو ذرا گلدستے کی صورت میں بیٹھیں. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنا مشکل ہے اپنی جگہ سے 2 قدم آگے آنا، اور ہم ارادے اتنے بلند رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. تو ہر جگہ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے بہت ضروری ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اکثر ہم شیعوں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ چاہے دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو یا آدھی رات ہو،
جب دیکھو آپ لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہو، کیونکہ مجلس کا کوئی ٹائم تو ہے نہیں. اگر ہمیں صبح وقت ملتا ہے تو صبح ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اگر رات کو وقت ملا تو رات میں کر دیا. اگر گھر میں خدا نے خوشی دی، اولاد عطا کی، تو کہتے مولانا مجلس کروا دیجئے، کیونکہ اہل بیت کی طرف سے نعمت الہی نازل ہوئی ہے. اور اگر والد کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی کہتے مولانا مجلس کر دیجئے، تاکہ جانے والے کے اوپر رحمت اہل بیت نازل ہو. اور یہاں کی تو روٹین نہیں ہے، لیکن پاکستان میں دن بھر جلسے ہوتے ہیں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے. تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کیا شیعوں کو زندگی میں کوئی اور کام نہیں؟ جب دیکھو علی علی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہیں. تو کیونکہ یہاں شاعر بھی موجود ہیں تو ایک شعر آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. تو شاعر نے ان کا بہت اچھا جواب دیا، کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. زندگی کی معنی کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. آج ذرا طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن کیونکہ مولا کی مجلس و شہادت کا دن اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو طبیعتیں بھی بن جاتی ہیں. اور ہم گفتگو بھی مسلسل لاجک پر اور عقل پر کر رہے ہیں کہ معرفت بغیر عقل کے کسی کام کی نہیں، دین بغیر عقل کے کسی کام کا نہیں. وہ نماز جس میں عقل نہ ہو، جس میں لاجک نہ ہو، وہ یزیدی نماز کہلاتی ہے. لیکن وہ نماز جس میں لاجک ہو، عقل ہو، وہ حسین کی نماز کہلاتی ہے. جب تک ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں عقل اور لاجک نہیں ہوگی، تب تک یہ مجلسیں ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کی قابلیت نہیں رکھتی. پہلے دن ہم نے عرض کیا کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کلمے کے پیچھے بھی عقل ہونی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے. کب تک ہم پیدائشی مسلمان بنے رہیں گے، کب تک ہم پیدائشی شیعہ بنے رہیں گے؟ جب تک ہم اپنے مذہب کو عقل کے ذریعے سے ڈیفینڈ نہیں کریں گے، عقل کے ذریعے سے اس کا جواب نہیں دیں گے، تب تک آپ مختلف سوسائٹیز میں جائیں گے. آپ کا بچہ کل جوان ہوگا، یونیورسٹی جائے گا، جب اس سے سوال کیا جائے گا، اگر عقلانی جواب نہیں ہوگا یہ اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکے گا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کنٹریز میں مسلمان بن کر آئے لیکن اپنے دین کو کھو کر چلے گئے. پہلی نسلیں علی والی تھیں، لیکن سیکنڈ جنریشن اس مذہب سے دور ہو گئی. جب سیکنڈ جنریشن کا یہ حال ہے تو جب تھرڈ جنریشن آئے گی ہم نے اس کا بندوبست کیسے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر مذہب کی بنیاد عقل پر ہو اور جس دین میں عقل آ جائے، جس مذہب میں عقل آ جائے، جس کا دین لاجک کی بنیاد پر ہو، فرمایا اب اس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے. کائنات کا کوئی طوفان اسے ہلا نہیں سکتا، دشمن کی گولیاں اسے روک نہیں سکتی، ان کی بمبارڈمنٹ ان کے عقیدوں کو ضعیف کر نہیں سکتی. وہ اور ہیں جو اسلحوں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، وہ اور ہیں جو تلواروں کے زور پہ لڑتے ہیں، اور وہ اور ہیں جو علی کی ولایت کے زور پہ لڑتے ہیں. یہ طاقت جو کربلا سے ملی، یہ طاقت جو علی ابن ابی طالب سے ملی، یہ تب ملتی ہے جب انسان نے اپنے امام کو عقل کے ذریعے سے مانا ہو. ہم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو عقل کے ذریعے سے مانا ہے. ہم دندنا کر کہتے ہیں، سینہ تان کر کہتے ہیں اگر بہتر امام ہے تو علی سے بہتر امام لا، اگر بہتر ولی ہے تو بہتر ولی لا. میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، کہیں پر بھی جائیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہیے ہم علی کی امامت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم حسین کی امامت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ کہو تو ہم سب کی امامت کو چھوڑ دیں، لیکن ہمارا ایک ہی سوال ہے، ایسا امام لا جو علی سے زیادہ شجاع ہو،
ایسا امام لا جو علی سے زیادہ عالم ہو، ایسا امام لا جس نے اسلام کی جنگوں میں سب سے زیادہ فتوحات کو نصیب کیا ہو، ایسا امام لا جو نسب میں علی سے بہتر ہو، جو حسب میں علی سے بہتر ہو، جو نسبت میں علی سے بہتر ہو. پوری دنیا آپ کے سامنے خاموش رہ جائے گی، کیونکہ علی سے بہتر کوئی امام وہ لا نہیں سکتے. آپ کو بس رٹی رٹائے باتیں سنائیں گے، فلاں کتاب میں یہ آیا، فلاں بزرگ نے یہ کہا. آپ کہیے بھی لاجیکل بات کر رہا ہوں، انسان علم کے پیچھے ہے، اور نبی خود کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب تو مجھے بتا میں دیوار کے پاس جاؤں یا دروازے کے پاس جاؤں؟ روایتیں بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بنا دی انہوں نے روایتیں، اور آج خود اہل سنت کے علماء کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ علی میں شہر علم ہوں اور تو دروازہ ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ فضیلت دینی تھی کہ فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب پتہ نہیں روشندان ہیں کیا ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا کہ پہلی بات تو شہروں کی دیواروں پر چھتیں تو ہوتی نہیں ہیں، یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے. قلعے جو کہا کرتے تھے شہر کے اطراف میں ایک بہت بڑی دیوار لگتی تھی، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ شہر میں چھت ہو؟ کبھی چھت نہیں ہوتی. اور میں نے کہا اگر چھت ہو بھی تو جو دیواروں سے چھلانگ کے جاتا ہے وہ چور کہلاتا ہے، جو در سے جاتا ہے وہ شریف کہلاتا ہے. تو ہم نے شرافت کا دروازہ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے. جب بھی نبی کے علم کی ضرورت پڑتی ہے تو علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جب تک آپ عقل سے اپنے دین کو نہیں مانیں گے، سب سے بڑا وجود پروردگار عالم کا وجود ہے. اللہ کے وجود کو عقل کے ذریعے سے ماننا ہے، اور عقل بتاتی ہے. سمپل سی آپ کو دلیل دیتا ہوا آگے بڑھوں. دیکھیے خدا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہم انفسائز کریں اس کا نام اللہ ہے یا اس کا نام گاڈ ہے یا لارڈ ہے، وہ چھوڑ دیں. عقل انسانی کہتی ہے کسی نے کائنات کو بنایا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اور جب بناتا ہے، میں نے ایک پکچر کی مثال دی تھی اسی دن، اگر بچے کو خدا کو سمجھانا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو ظاہر ہے فلسفیکل بحثوں میں تو ہم نہیں ڈالیں گے، بس اس کو بچپن میں ایک چیز سمجھا دینی ہے کہ بیٹا تمہارا کوئی بنانے والا ہے، جسے تمہیں ماننا ہے. اور میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز تھینک یو ہے، نماز شکریہ پروردگار عالم ہے. ہم اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ہم نے خدا سے خود پوچھا، اے خدا جتنی نعمتیں تم نے مجھے عطا کی میں تمہارا احسان تو چکا نہیں سکتا. تو نے سورج بھی دیا، تو نے چاند بھی دیا، اتنے زیادہ اسٹارز بھی دیے، زمین پر چلنے کے لیے مٹی دی، کھانے کے لیے سبزیاں دی، پینے کے لیے پانی دیا، میری نگرانی کے لیے اور نگہداری کے لیے اتنے اچھے والدین دیے. خدا تو نے سب کچھ دیا. اب سوال یہ ہے میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں؟ تو اللہ نے کہا اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو. اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنی جاب میں بزی ہو، اچانک میں تجھے بلا لیتا ہوں، آجا 4 منٹ مجھے ٹائم دے دے. پھر تو اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اپنے کھانے میں اپنے ٹی وی پر بزی ہوتا ہے. پھر اچانک تجھے آواز دیتا ہوں، ایک رنگ دیتا ہوں، تمہارے ایمان کے دروازے کو ڈور کو نوک کرتا ہوں، آجا 3 رکعت مجھے ٹائم دے دے. بس اتنا شکریہ ادا کر دے. پورا سال میں تجھے کہتا ہوں کھاتا رہے، لیکن سال میں 1 مہینہ ایسے آتا ہے میں چاہتا ہوں تو میری وجہ سے نہ کھائے. یعنی جو چیز حلال ہے میں کہوں تو وہ تیرے لیے حرام ہو جائے، جس کا پینا حلال ہے میں کہوں تیرے لیے حلال ہو جائے. دیکھیے دیکھنا حلال ہے، دائیں بائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے جیسے میں کہوں تیری نگاہیں ویسے دیکھیں، جیسے میں کہوں تیرے زبان سے وہ الفاظ نکلے. اب تو نہ رائٹ دیکھ سکتا ہے نہ لیفٹ دیکھ سکتا ہے، بس جیسے میں کہوں ویسے اسٹریٹ دیکھتا رہے، جہاں میں کہوں وہاں پر دیکھتا رہے. یعنی یہ خدا ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ جب تو 2 منٹ دن میں ایسے کھڑا رہے جیسا میں کہوں، اب یہ ٹریننگ ہو جائے گی. جب صبح 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے نکلے گا، گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے تجھے 2 منٹ ایک ٹریننگ دی تھی کہ 2 منٹ نماز میں ایسے کھڑا رہنا ہے جیسے میں کہوں. اب 7 گھنٹے جب جاب پہ جاتا ہے تو جاب بھی ایسے کرنی ہے جیسے میں تجھے کہوں، واک بھی ایسے کرنی ہے جیسے میں تمہیں کہوں. پھر خدا کہتا ہے شاید زمانے میں جا کر تمہارے وجود میں تھوڑی سی غفلت آ جائے، تھوڑا سا تو بھول جائے، 2 رکعت نماز کو بھول جائے، پھر
میں دوپہر کو نماز ظہر میں تجھے نوک نوک کرتا ہوں، پھر تجھے یاد دلاتا ہوں تجھے کھڑا کیسے رہنا ہے، تجھے دیکھنا کیسے ہے، تجھے اپنی حرکات و سکنات کو کیسے نظم دینا ہے۔ تو جب زندگی ایسے حرکات و سکنات کے نظم میں آ جائے گی، اور یہ زندگی تب آتی ہے جب ہم پروردگار عالم کی آواز کو سمجھیں گے۔ اب یہاں سے اہل بیت کے وجود کی تھوڑی سی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا امام اسے مانا جو عالم ہو۔ نبی خدا نے خود کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تھوڑا سا لاؤڈ اوپر کر دیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرجهم، کیوں خطیبوں کو ہلنے کی زیادہ عادت ہوتی، میں ویسے بھی کم ہلتا ہوں، کہ لاؤڈ اوپر ہو تو اور بہتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ کے وجود پر ایک دلیل جو سب محسوس کر سکتے، ایک تو کوئی بنانے والا ہے۔ اب بچے کو سمجھانا ہے وہ بنانے والا ہے تو کیسا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رٹا لگواتے ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، بچہ یاد کرتا رہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ بچے کے کمرے میں جائیے، اگر کوئی وائٹ بورڈ ہے یا اگر کوئی کاغذ ہو وہ اٹھا لیجئے اور اس وائٹ بورڈ پر ایک ڈرائنگ کر دیجئے، بہت خوبصورت ڈرائنگ۔ اور جب بچہ کمرے میں آئے تو یقیناً پوچھے گا کہ میرے روم میں کون آیا تھا اور یہ ڈرائنگ کس نے بنائی تھی۔ تو جب بچہ آپ سے سوال کرے کہ بابا یا موم یہ ڈرائنگ کس نے بنائی تھی، تو آپ کہیے خود بخود بن گئی۔ تو 4-5 سال کا بچہ بھی کہے گا کہ یہ خود بخود بن نہیں سکتی۔ آپ یہاں جوک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو آپ ضد کریے نہیں خود بخود بن گئی، جس طرح بڑے بڑے سائنسدان ضد کرتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی، آپ بھی ویسے ضد کریے کہ بھائی خود بخود بن گئی، دھماکہ ہوا بن گئی، کرشمہ ہوا بن گئی۔ یہ بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں فطرت الہی چھپی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے ایک لاجک دی ہے، عقل دی ہے، یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی دلیل جو آپ کے وجود میں آئے، جو آپ کو رہنمائی کر سکتی، وہ آپ کی عقل ہے۔ 2 طرح کے نبی ہیں، ایک نبی انٹرنل ہے، ایک نبی ایکسٹرنل ہے۔ 2 طرح کے امام ہیں، ایک امام ایکسٹرنل ہے، ایک امام انٹرنل ہے۔ ایکسٹرنل امام کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ابھی پردے غیب میں ہے، لیکن انٹرنل امام 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہے، جو حق کو باطل کی پہچان کرواتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس امام پر بھی پردے ڈالتے ہیں، اس امام پر تو خدا نے پردہ ڈال دیا ہے، لیکن ہم خود اپنے اس امام پہ پردہ ڈالتے ہیں، غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ تو چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا بابا یہ ڈرائنگ خود نہیں بن سکتی، تو اچھا آپ کہیے کس نے بنائی، کہ کسی نے تو بنائی ہوگی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا اس ڈرائنگ کو بنانے والا کوئی ہے، یہ پہلی دلیل۔ اب بچے کو سمجھائیے میرے لال، یہ کائنات میں اتنے درخت، اتنے خوبصورت برڈز دیکھ رہے ہو، اتنی اچھی اچھی آوازیں سن رہے ہو، یہ نہریں، یہ چمن، یہ پرندے، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ یقیناً ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور اس کو ہم گاڈ کہتے ہیں، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ثابت ہو گیا پروردگار عالم ہے۔ اب آپ صفات پروردگار عالم کو سمجھائیے کہ یہ میرے بچے بتاؤں ڈرائنگ کس نے بنائی ہے، کہاں بتائیے کس نے بنائی ہے۔ تو آپ اسے کہیے اس ڈرائنگ کو آپ کے جو چھوٹا بھائی ہے نا 2 سال کا، اس نے بنائی ہے۔ مانے گا؟ کہے گا بابا وہ تو لکھ بھی نہیں سکتا، اسے تو پینسل پکڑنا بھی نہیں آتی، اسے تو کلرز کی تمیز بھی نہیں ہے کہ گرین کلر کون سا ہوتا ہے، یلو کلر کون سا ہوتا ہے۔ آپ ضد کریے نہیں اس نے بنا دی، تو بچہ کہے گا بابا ڈرائنگ وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس نالج ہو، وہی ڈرائنگ بنا سکتا ہے۔ تو آپ کہیے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے اس کے پاس کتنی نالج ہوگی، اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ تو ایک صفت خدا ثابت ہو گئی، ایک تو کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ عالم ہے۔ پھر آپ بچے کو کہیے یہ ڈرائنگ کس نے بنائی، کسی اپاہج انسان کی مثال دیجئے، بھائی فلاں نے بنائی جو پینسل اٹھا بھی نہیں سکتا۔ تو بچہ کہے گا نہیں، اس ڈرائنگ کو بنانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، جب تک میں پینسل کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھوں گا ڈرائنگ نہیں بنا سکتا۔ تو تیسری صفت بھی ثابت ہو گئی، جس نے اس ڈرائنگ کو بنایا ہے وہ طاقتور بھی ہے،
اس میں قدرت بھی ہے. یعنی چھوٹے سے بچے کو چند مثالیں دے کر آپ پروردگار عالم کو سمجھا سکتے ہیں. اب جب اس کی توحید مضبوط ہو گئی اب اسے امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب جب کسی نے کائنات کو بنایا ہے, اے میرے بچے, اے میرے لال, وہ کائنات میں آ تو نہیں سکتا. اب جس نے کائنات کو بنایا ہے یقیناً اتنی نظم والی کائنات کو بنانے کے بعد وہ کسی منظم کو بھیجے گا, اپنی پہچان کروانے کے لیے کسی کو بھیجے گا. جس نے اتنے بڑے ادارے کو بنایا یقیناً اس ادارے کو کسی مقصد کی وجہ سے بنایا ہے. یقیناً آپ کسی مقصد کی وجہ سے اس ادارے میں آئے ہیں تو اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کسی کا ہونا تو ضروری ہے. اور اسی مقصد کائنات و خلقت کو بیان کرنے کے لیے کبھی وہ آدم کو بھیجتا ہے, کبھی وہ نوح کو بھیجتا ہے, کبھی وہ ابراہیم کو بھیجتا ہے, کبھی وہ مصطفیٰ کو بھیجتا ہے, کبھی علی المرتضیٰ کو بھیجتا ہے, کبھی حسن مجتبیٰ کو بھیجتا ہے, کبھی حسین شہید کو بھیجتا ہے. یہ جتنے امام ہیں یہ اس کے میسنجر ہیں, یہ اس کا پیغام لانے والے ہیں. اب یہ ہمیں بتائیں گے اس کائنات میں آئے کیوں ہیں اور اس کائنات میں رہنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کائنات میں رہنے کے اسلوب کیا ہے. جب ان اسلوب پہ چلیں گے تو اس کا نتیجے میں خدا تمہیں گفٹ دے گا. اس گفٹ کا نام جنت ہے. اگر اس اسلوب پہ نہیں چلے تو خدا تمہیں سزا دے گا. اس سزا کا نام جہنم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. بہت آسان طریقوں سے آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے انسان سوچے. کئی آیتیں قرآن کی ہیں, یہ ماہ قرآن ہے, بارہا قرآن کہتا ہے افلا یعقلون, اے انسان اپنی عقل سے استفادہ کیوں نہیں کرتا. افلا یتفقہون, تو تفقہ کیوں نہیں کرتا. لہم آذان لا یسمعون, میں نے کان تو دیے ہیں لیکن یہ سنتا نہیں ہے. میں نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن یہ دیکھتا نہیں ہے. میں نے اس کے وجود کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے بنایا لیکن یہ انسان سوچتا نہیں ہے. یہ درخت کے سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن اتنا نہیں سوچتا اس درخت کو رنگ کس نے دیا, کلر کس نے دیا, ان پتوں کو بنانے والا کون ہے, اتنی حسین کائنات کو بنانے والا کون ہے. اسی لیے مولا علی فرماتا ہے انسان تو اپنے ظاہر کو تو دیکھ رہا ہے لیکن کبھی کبھی اپنے باطن میں سوچا کر کہ ظاہر کو چلانے والا تو ہے لیکن تیرے باطن کو چلانے والا وہ ہے. تیرے دل کو کس نے آرڈر دیا, یہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ یہ ہارٹ بیٹ تمہاری چلے گی. تمہارے جگر کو کس نے آرڈر دیا, تمہاری کڈنیز کو کتنے آرڈر دیا. یہ لقمے جو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, یہ لقمہ جب تمہارے معدے میں جاتا ہے اس لقمے کو کس نے آرڈر دیا, کس نے ہدایت کی, یہ پیٹ میں جا کر کون کون سا کام کرے گا. تو یقیناً تمہارے وجود نظام میں کوئی چلانے والا ہے, کوئی ہدایت کرنے والا ہے. جب اس نظام ہدایت کو سمجھے گا پھر تمہیں سمجھ آئے گا کتنا اچھا خالق ہے تمہارا, کتنا اچھا مالک ہے تمہارا جو گھر میں بیٹھ کر تمہیں سب کچھ دے رہا ہے. کیا اس خالق کا شکریہ ادا نہیں کرے گا, کیا اس کو تھینک یو نہیں کرے گا, کیا اس کے لیے 2 منٹ وقت نہیں ہے, کیا اس کے لیے 17 منٹ نماز کا وقت نکال نہیں سکتا. اور کتنا متکبر انسان ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں دیتا وہ ہے اور جب تجھ سے لینے آتا ہے تو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک شخص چھٹے امام کے دروازے پہ جاتا ہے کہ مولا کا بیٹا بہت بیمار تھا جناب اسماعیل, کہتا روز امام کے در پہ جاتا تھا. امام بیٹے کے لیے کبھی کوئی حکیم لاتے تھے, کبھی کوئی طبیب لاتے تھے. ایک مرتبہ مولا کے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولا, امام کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا. میں نے سمجھا مولا کا بیٹا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا مولا اسماعیل بخیریت ہیں. امام نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, میرا بیٹا دنیا سے جا چکا. تعجب سے پوچھنے لگا مولا جب بیٹا زندہ تھا آپ کے چہرے پر پریشانی تھی, جب بیٹا دنیا میں رہا ہی نہیں تو آپ کے چہرے سے پریشانی چلی گئی. مولا اس کی وجہ کیا ہے, اگر میرا بیٹا مر جاتا میں آہ بکا کرتا, میں گریا کرتا, لیکن آپ کا بیٹا جب دنیا میں تھا پریشانی تھی. مولا آج دنیا میں نہیں ہے, آپ کے چہرے پر اتنا سکون کیوں ہے. امام فرماتے ہیں وہ میرا تھا کب, کہ مولا میں سمجھا نہیں, کہ جب جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی امانت ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم امین ہیں. جب وہ امانت دیتا ہے تو امانت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. بیٹا دیا امانت بنا کر, مجھ پر فرض تھا اس کے جسم کی بھی حفاظت کروں, اس کی روح کی بھی حفاظت کروں, اس کے سول کی بھی حفاظت کروں, اس کی باڈی کی بھی حفاظت کروں. فرمایا جب تک بیٹا زندہ تھا ہر حکیم کو لایا, ہر طبیب کو لایا, بہترین علاج کروایا, لیکن میں کون ہوتا ہوں جب اس نے امانت واپس لی, میں کہوں کہ مجھے بیٹا نہیں دینا. مولا فرماتے جب تک اس کی امانتیں ہمارے ہاتھوں پر ہے ہم مکمل حفاظت کرتے ہیں, لیکن جب وہ لینے پر آتا ہے ہم دے دیتے ہیں. آج اللہ کہتا ہے سال میں 1 مرتبہ خمس دو, کہتے ہیں مولانا میرا پیسہ میں نے کمایا میں کیوں دوں. مولا فرماتے عجیب انسان ہے, جو گندم کھائی وہ اللہ نے دی, جو آکسیجن لے رہا ہے وہ اللہ نے دی, جو باڈی تمہارے پاس ہے وہ اللہ نے دی, سب کچھ اللہ کا. جب یہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کچھ میرا ہے یہ دین سے خارج ہو جاتا ہے.
جب یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹے میرا ہے، جب یہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، جب یہ کہتا ہے یہ ٹائم میرا ہے، اور اسپیشلی ان کنٹریز میں تو یہی ہوتا ہے کہ میری باڈی میری مرضی، سب کچھ میرا ہے، جو میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اللہ کی آواز آتی ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ امانت ہے. اگر کوئی چیز تمہاری ہے وہ تمہارا عمل ہے، وہ تمہارا ایکٹ ہے، عمل تمہارا ہے. اس عمل کے نتیجے میں تجھے جنت ملتی ہے، عمل تمہارا ہے، اس عمل کے نتیجے میں تجھے جہنم ملتی ہے. اور جنت کو میں نے بنایا، کماتا تو ہے. جہنم کو میں نے بنایا، اس کو کماتا تو ہے. تو اپنے عمل سے ان چیزوں کو بناتا ہے. تو کائنات میں تیرا کچھ ہے ہی نہیں. جب اس تصور کو انسان مان لے کہ میرے وجود میں میری کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ پروردگار عالم کا ہے. جب کربلا کے خیموں میں کسی نے دیکھا کہ کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگا کر رو رو کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لال کل جوان اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، تو لڑنے کی قابلیت نہیں رکھتا، تو لڑ نہیں سکتا. تو کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا کہ کربلا کی ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی، اتنی آسانی سے اپنے جوان جوان بچوں کو تیار کر کے گھوڑوں پر کون بٹھاتا ہے اور میدان رزم و جنگ میں کون بھیجتا ہے؟ تو امام کا یہی جملہ تھا، بچے اللہ کی امانت ہے. جب وہ مانگنے پر آتا ہے تو امین جو ہوتا ہے وہ امانت دینے میں دیر نہیں کرتا. اگر یہی تصور ہمارے ذہنوں میں بلڈ ہو جائے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے پروردگار عالم نے دیا ہے، پھر انسان اپنے ٹائم کو بھی سیکریفائی کرتا ہے، پھر انسان اپنے مال کو بھی سیکریفائی کرتا ہے، پھر انسان اپنی اولاد کو بھی سیکریفائی کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. کائنات کو بنانے والا ایک ہے. اس کی دلیل بہت سادہ ہے، اگر لاجیکلی آپ سمجھنا چاہیں بہت آسان ہے. میں نے ایک مثال دی تھی، شہد کی مکھی. سب لوگ جانتے ہیں شہد کی مکھی کو. یہ شہد کس میں بناتی ہے؟ چھتوں میں. آپ پاکستان چلے جائیے، انڈیا چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، یو ایس چلے جائیے، کائنات کی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیے، لاکھوں کروڑوں شہد کی مکھیاں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو چھتا بناتی ہیں، اس چھتے میں جو شہد بناتی ہیں، اس چھتے کے باکس کی جو سائز ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے. اگر یہاں میں 10 لوگوں کو کہوں کہ اس سائز کا باکس بنانا ہے، لوگوں کو کہوں، مشین کو نہیں کہوں، تو اگر 100 لوگ 100 باکس بنائیں گے اس میں پھر بھی ملی میٹر کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا. لیکن کروڑوں شہد کی مکھیاں جب چھتا بناتی ہیں، اس چھتے کے باکس کی سائز ایک ہوتی ہے. یہاں سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو ان شہد کی مکھیوں کو بنانے والا ایک ہے، دوسرا جس اسکول میں یہ پڑھ کے آئی ہے وہاں پر پڑھانے والا ایک ہے. اگر ڈفرنٹ ٹیچر ہوتے تو ڈفرنٹ نالج ہوتی. یعنی خدا نے ان کے ایکٹ اور عمل سے بتایا کہ یہ جو کر رہی ہیں، جو میں نے کہا ہے یہ وہی کر رہی ہیں. اور یہاں پہ مولا علی کی فضیلت کا ایک چھوٹا سا جملہ چھپا ہوا ہے. شہد کی مکھیوں کا نظام پڑھیے، بہت عجیب نظام ہے. فرمایا پہلے ایک شہد کی مکھی جاتی ہے، تمام تر پھولوں کو یا جہاں پہ رس نکالنی ہے چیک آؤٹ کرتی ہے، روٹس بناتی ہے، میپ بناتی ہے، پھر واپس آتی ہے. واپس آنے کے بعد جو دوسری شہد کی مکھی ہے ان کو سگنل دیتی ہے، وہ میپ کا ایڈریس دیتی ہے کہ بھائی اس میپ پہ چلنا ہے، اس ایڈریس پہ جانا ہے اور یہاں سے یہ رس نکال کے واپس آنا ہے. فرمایا یہ ساری شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، رس نکال کر جب واپس آتی ہیں، یہ شہد کی مکھی کھڑی رہتی ہے چھتے سے پہلے، ایک ایک شہد کی مکھی کو چیک کرتی ہے. کیا چیک کرتی ہے؟ کہ جو راستہ بتایا تھا اس پہ چلی تھی کہ نہیں، جو روٹ دیا تھا اس پہ چلی تھی کہ نہیں. عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں یعصوب، یعنی پرکھنے والی، کہ جو میں نے بتایا تھا اس پہ چلی تھی کہ نہیں. فرمایا جو چل کے آئی صحیح راستے پر اسے جانے دیتی ہے شہد بنانے کے لیے، جو نہیں چل کے آئی اسے وہی کاٹ کے مار دیتی ہے. اور رسول خدا نے فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، تو بھی دین کو پرکھنے والا ہے. اور کہاں پہ پرکھے گا؟ فرمایا صراط پر علی کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک آنے والے مسلمان کو دیکھیں گے، کیا تو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا تھا کہ نہیں؟ جو چلا تھا علی جنت میں جانے دیں گے، جو نہیں چلا تھا اسے جہنم میں پھینک دیں گے. یہی جملہ ہے.
کبھی فرمایا علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ وہ پلرز ہیں جو ہمارے وجود کو چیک کرنے کے لیے بنائے گئے۔ اگر امام نہ ہو تو ہمارے وجود میں کیا آ جائے؟ غفلت آ جائے۔ امام لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے موجود تھے، اور امام زمانہ بھی ہمارے وجود کی بیداری کے لیے موجود ہیں۔ تو توحید کو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اب تھوڑا سا امامت پر آتے ہیں۔ فرمایا جب تک اپنے عقیدوں کا دفاع اپنی عقل سے نہیں کرتے تب تک آپ کے عقیدے مضبوط نہیں ہوتے۔ پیدائشی شیعہ میں اور تحقیقی شیعہ میں بہت فرق ہے۔ پیدائشی شیعہ سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہ بابا پڑھتے تھے، مولانا ڈانٹتے تھے، پڑھ رہا ہوں۔ پیدائشی شیعہ سے پوچھو مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ کہ مولانا شہادت ہے، عادت بھی ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں، تھوڑا بہت اسپریچولیٹی لینے کے لیے مجلس میں آ جاتا ہوں۔ پیدائشی شیعہ سے پوچھو یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ کہ بچپن سے کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں، اور خدا نخواستہ کل کسی وہابی سے ٹکرا جائے، اسپیشلی دیوبندیوں سے ٹکرا جائے، ان کے پاس تو بڑے بڑے جوابات ہیں، بڑے بڑے سوالات ہیں، اور اگر مکہ اور مدینہ چلے جائیں اور لال رومال والا بندہ پکڑ لے آپ کو تو پھر ان کی تو شامت آتی ہے جنہوں نے مذہب کو صرف تقلیدی سیکھا ہے، جن کو اے بی سی تو آتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ میں یا علی مدد کیوں کہتا ہوں، جن کو اے بی سی تو آتی ہے لیکن یہ نہیں پتا میں کالے کپڑے کیوں پہنتا ہوں، یہ نہیں پتا میں روتا کیوں ہوں، یہ نہیں پتا میں نے امام علی کو اپنی امامت میں کیوں مانا، میں یا رسول اللہ کیوں کہتا ہوں۔ اکثر مسلمان وہاں جا کے ان کے اعتراضات کے سامنے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والا بندہ یا قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے یا نبی کی حدیثیں پڑھتا ہے یا صحیح مسلم کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، تو آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں مولانا بہترین جواب ہے خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، دفاع مکتب کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، علی کے ماننے والے دلیل والے ہوتے ہیں۔ خاموش وہ رہے جو باب مدینۃ العلم کا ماننے والا نہ ہو، جس نے اپنے عقیدے اور جان سے مانا ہو کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو شہر علم ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو علم اگر کسی کا ورثہ ہے تو علی والوں کا ہے، نالج اگر کسی کا ورثہ ہے تو علی والوں کا ہے۔ جہالت ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ مولا سے جب جب سوال کیا جاتا تھا مولا جواب دیتے تھے۔ فرمایا مدینے میں ایک شخص اٹھا اور خلافت کے دوران حکومت میں کہا گئے لوگوں میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں، بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں۔ وقت کے خلیفے کو پتا چلا کہ اس کو بلایا جائے۔ کہ کیا کہا تم نے؟ کہ بغیر دیکھ کے نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں اور بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں۔ خلیفے صاحب بھی بہت غصے والے تھے، فوراً تلوار نکالی کہ اس نے علل اعلان اسلام کے احکامات کی مخالفت کی، اسے مارا جائے۔ جیسے اس بیچارے کو سزا دینے لگے تو سلمان کی آواز بلند ہوئی کہ صبر کرو، باب مدینۃ العلم کو بلاتا ہوں۔ شاید تمہارے فتویٰ میں اور قضاوت میں کمی رہ گئی ہو کہ سلمان مشکل مسئلے ہوتے ہیں تو ہم علی کو ویسے خود ہی بلا لیتے ہیں، لیکن اتنا سادہ سا مسئلہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر ذبح کر کے کوئی کھا نہیں سکتا، بغیر دیکھ کے گواہی دینے کا کتنا گناہ ہے۔ کہ پھر بھی علی کو بلائیں، کہ ٹھیک ہے آج بلا لیجیے، آج ہمارا فیصلہ سچا ثابت ہوگا۔ مولا علی آئے، جیسے امام نے فرمایا تیرا فیصلہ غلط تھا، یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ پریشان ہوا کہ یا علی بغیر ذبح کر کے کون کھا سکتا ہے، بغیر وضو کے کیسی نماز، بغیر دیکھ کے کون گواہی دے سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تمام تر اسلامی احکامات سے آشنائی ہوتی آج یہ فتویٰ نہ دیتا۔ اب ظاہر ہے جو فقہی مسئلے اپنی بیٹی سے پوچھے تو یہی ہوگا۔ تو امام نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، مکمل اس کی نماز صحیح ہے۔ کہ یا علی وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے کہ یا علی بغیر ذبح کر کے تو کوئی کھا نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی بغیر دیکھ کے تو کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ امام فرماتے اگر اس بات پہ سزا دینی ہے سب سے پہلے خود کو سزا دے۔ تو نے کب خدا کو دیکھا؟ روزانہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو مولا نے لاجیکل جواب دیے، عقلانی جواب دیے، اور جہاں پہ عقل آتی ہے بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں کی لاجک جواب دے جاتی ہے۔ اور یہ لاجک کب مضبوط ہوتی ہے، عقل کب مضبوط ہوتی ہے؟ جب انسان کے وجود میں علم بڑھ جاتا ہے۔ ڈیلی تقریباً اپنے بچوں کو سکھائیے کم از کم 2 صفحات کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ بچپن سے بچوں کو اسٹوری کی بکس دیجیے۔ میں ایک کنٹری کا نام نہیں لوں گا کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ میں نے وہ چیز کم دیکھی لیکن وہاں پہ میں نے بہت دیکھی۔ چھوٹا سا ان کا بچہ تھا لیکن ایسے ایسے مجھ سے سوال کر رہا تھا، میں پریشان ہو گیا۔
یعنی تقریباً 6-7 سال کا بچہ، لیکن اس کے والد نے جب ہم شاپنگ کے لیے گئے اس بچے نے کوئی چیز نہیں لی کہ بابا مجھے بکس لینی ہے، اسٹوری کی بکس لی، کوئی اور بکس لی، یعنی اتنا اس بچے کو اسٹڈی کا شوق تھا۔ اب جس بچے کو اسٹڈی کا شوق ہوگا، اب آپ اس کو اسلامی بک دیں گے اسلامی بک پڑھے گا، آپ اس کو تفسیر کی بک دیں گے تفسیر کی بک پڑھے گا۔ لیکن ہمارے بچوں کو کن چیزوں کا شوق ہوتا ہے؟ گیم کھیلنی ہے، کوئی 3D گیم کھیلنے کے پیچھے لگا پڑا ہے، کوئی کون سی گیمز کھیلنے کے پیچھے لگا پڑا ہے، ٹیبلٹس بچوں کو لے کر دے دیے، پورا دن کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی کنٹریز میں اسپیشلی جہاں پہ بیوی بھی کام پہ جاتی ہے، جہاں پہ شوہر بھی جاب پہ جاتا ہے، جب ہم دونوں بزی ہو جائیں گے، ایک تو ہم نے اسلامی اسٹرکچر کو خراب کیا۔ اسلامی اسٹرکچر یہ تھا کہ واجب النفقہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے، مرد کمانے جائے گا، عورت کے حوالے گھر کو کرے گا، یعنی بچوں کی ذمہ داری عورت کے حوالے ہوگی، اس کی تربیت اس خاتون کے حوالے ہے، قرآن کی پڑھائی ہو، تفسیر کی پڑھائی ہو، ادب کا سکھانا ہو، اخلاق کا سکھانا ہو، یہ پوری ذمہ داری وائف پر دی۔ لیکن ہم نے جب اس کو ڈیوائڈ کر دیا، بھائی کم از کم اب اس بچے کے اندر ایسی عادتیں ڈال دو، ایسی اچھی ہیبٹس ڈال دو کہ یہ بچہ اسٹڈی کا پابند ہو جائے۔ جب والد میں نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ جب والدہ میں نہیں ہوگی یہ بچی کہاں سے سیکھے گی؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بس میں کسی انگریز کی بچی تھی، وہ ٹریول کر رہے تھے، تو اس نے دیکھا ماں بھی اخبار پڑھ رہی ہے اور اس کی جو بچی تھی 5-6 سال کی، وہ بھی بک کھول کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے یا ٹیبلٹس پہ کوئی چیز اسٹڈی کر رہی ہے۔ تو اس نے فوراً پوچھا، بھائی ہم تھک جاتے ہیں بچوں کو کہہ کہہ کر کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ہمارے بچے تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے اپنی بچی کو کیسے ٹرین کیا؟ چھوٹی سی بچی ہے، آپ نیوز پڑھ رہی ہیں، وہ بھی بک پڑھ رہی ہے۔ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں، وہ لسن نہیں کرتے، آپ جو کہو گے وہ کچھ نہیں سنتے، بچے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ جتنا جس عمل میں آپ کو ایکٹیو دیکھیں گے وہی عمل وہ بچے اپناتے ہیں۔ تبھی فرمایا 7 سال تک تمہارا بچہ بادشاہ ہے، اس کو بادشاہوں کی رکھنا، اور جیسے تمہیں دیکھے گا یہ ویسے عمل کرے گا۔ 7 سال کے بعد اس کو تھوڑا غلامی میں لانا، یعنی اس کو اپنے روپ میں لانا، اس کو اپنی باتوں میں لانا، یہ تمہاری بات مانے، یہ والدین کی بات مانے۔ میں مومنین کے گھروں میں جاتا ہوں، بہت کم چیزیں نظر آتی ہیں، بچے زیادہ تر دیکھتے ہیں، ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ دیکھنے پر ہوتا ہے۔ یہ بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہاں سے لرن کر رہا ہے، یہ بچہ نیٹ پہ جا رہا ہے، وہاں سے کوئی چیزیں پک کر رہا ہے، یہ بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے بچے کپڑے کیا پہنتے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین پہنتے کیا ہیں، وہ لڑتے کیسے ہیں، وہ جھگڑتے کیسے ہیں، وہ آپس میں باتیں کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم حدیث کے ساتھ صرف اپنے گھروں میں پڑھنے کے لیے رکھیں گے، اس حدیث کے ساتھ سے کچھ نہیں سیکھیں گے، لیکن اگر حدیث کے ساتھ کے لفظوں پہ غور کریں گے، دیکھیے سیدہ اپنے بچوں سے کیسے بات کرتی ہے، یا فؤاد قلبی، اے میرے دل کے چین۔ مولا علی سیدہ سے کیسے باتیں کرتے ہیں، سیدہ مولا علی کو کیسے نام سے پکارتی ہیں۔ آج بچہ دیکھتا ہے کہ میرا والد اماں کو کیسے پکار رہا ہے، اماں بابا کو کیسے پکار رہی ہے۔ یہ بچی بچپن سے دیکھتی ہے کہ والدین لڑتے کیسے ہیں، جھگڑتے کیسے ہیں، کل اسی میں وہی چیزیں پائی جائیں گی جو آپ کے وجود میں دیکھیں گی۔ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ آپ کے گھروں میں اچھے اچھے بورڈز ہونے چاہیے جن پر آیتیں لکھی ہونی چاہیے، جن پر مولا علی کے فرامین لکھے ہونے چاہیے۔ آپ کے رومز میں اقوال علی ابن ابی طالب ہونے چاہیے، بچوں کے رومز میں مولا علی کے اقوال ہونے چاہیے کہ یہ بچہ جب نیند سے اٹھے اس کی آنکھیں علی کے فرمان سے منور ہو جائیں۔ آپ خود جب نیند سے اٹھے آپ کی آنکھیں ان چیزوں سے منور ہو جائیں، لیکن ہماری آنکھیں کن چیزوں سے منور ہوتی ہیں؟ بہت سے اکثر جو تعلیمی کام ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اہل بیت کی زندگی صرف جنگوں تک محدود نہیں ہے۔ مولا علی کی زندگی کے 63-64 سال، آج مومن نے علی کی زندگی سے صرف جنگ خیبر و خندق کو سنا، صرف غدیر خم کو سنا۔ 25 سال جو مولا علی اپنے گھر میں غربت کے عالم میں دن گزارے، ہم نے ان دنوں سے کیا سیکھا؟ ہم نے امام حسن و حسین کا صرف صلح سنا۔ امام حسین کو اگر کیلکولیٹ کر کے مختصر زندگی بیان کی جائے اور زندگی میں ایک روڈ میپ بنایا جائے تو آپ کے ذہن امام حسین کیا آتا ہے؟ کربلا، نیزے، خیمے، جو ظلم ہوا امام حسین پر۔ دوسری زندگی کیا ہوگا جو امام نے اتنی زندگی مکہ اور مدینے میں گزاری؟ 5ویں امام کا کیا ہوگا؟ 6ٹھے امام کا کیا ہوگا؟ جب تک دین کو لاجیکلی نہیں سمجھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے ہمیں فتح ملنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد وآل محمد۔ اب مولا فرماتے ہیں جو فقیر کا ہاتھ یا کسی مدد کرنے والے کا ہاتھ تمہارے طرف آتا ہے، یہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں کبھی یہ مت سوچنا یہ کسی اور کا ہاتھ ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تو کار خیر میں ہمیشہ شریک ہوا کریں۔ اب مجھے کہا گیا چندے کے لیے، جو مومنین چندہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں مجلس کو کنٹینیو رکھوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل وعجل فرجهم. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کیونکہ آج وقت کم پڑ گیا. یہ خواتین کے لیے مثال ہے کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں اکثر تو کیا تقریباً خواتین پر عقل کی حکومت کم ہوتی ہے اور احساسات اور ایموشنز کی حکومت زیادہ غالب ہوتی ہے. اور بعض خواتین مزاج مرد بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، عقل ان پر کم حاکم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے میں زندگی میں جو ڈیسیجن لے رہا ہوں اس کی ڈیٹیل میں کل جاؤں گا. ہمیشہ آپ کے مائنڈ سے دو آرڈرز نکلتے ہیں، دو پیغام نکلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ علی والا کس آرڈر کو فالو کر رہا ہے. مثال کے طور پہ چندہ جمع کر رہے ہیں، آپ کے مائنڈ سے دو آرڈر آئیں گے. ایک آرڈر ہوگا دو، دوسرا آرڈر ہوگا نہیں دو. ایک آرڈر ہوگا زحمت کر کے جیب میں ہاتھ ڈالو، دوسرا آرڈر ہوگا نہیں کل دے دوں گا، یا نہیں ہے یا نہیں دیتا. بچے کی شادی کروانی ہے، پہلا آرڈر آئے گا بچہ جوان ہو گیا شادی کرواؤ. دوسرا آرڈر ہوگا نہیں اس سوسائٹی میں دیر سے کروائیں، بچے کی ایجوکیشن پوری ہو جائے پھر شادی کروانی ہے. اولاد پیدا کرنی ہے، آپ کے مائنڈ سے دو آرڈر نکلیں گے. ایک مرتبہ آپ دنیاوی عقل سے سوچیں گے، ایک مرتبہ الہی عقل سے سوچیں گے. کہ میں نے کہا عقل داخلی جو نبی انٹرنل نبی ہے اس کو عقل کا نام دیا گیا ہے. دو آرڈرز آئیں گے. آپ کو جاب کرنی ہے، دو طرح کی آفرز ہیں. ایک جاب ہے جس میں حرام کی کمائی ہے لیکن اس میں سیلری بہت زیادہ ہے. ایک جاب وہ ہے جس میں حلال کی کمائی ہے، سیلری بہت کم ہے. آپ کے مائنڈ سے دو آرڈرز نکلیں گے. ایک آرڈر دنیاوی نکلے گا، پیسہ کماؤ مال کماؤ یہ جاب کرو. دوسرا آرڈر دینی آرڈر نکلے گا، کہے گا نہیں سیلری کم ہو لیکن کمائی ایسی ہو جو حلال کی کمائی ہو. تو پوری زندگی کے تمام تر معاملات میں آپ کے مائنڈ سے دو آرڈرز نکلتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن میں کل بیان کروں گا کہ ہم کیا کریں کہ اس آرڈر کو فالو کریں جو الہی آرڈر ہے، جو علی بن ابی طالب کا آرڈر ہے. جس طرح اہل بیت کی زندگی میں بہت ساری آفرز آتی تھیں، مولا کے لشکر میں بہت سارے امام کے چاہنے والوں کو آفرز ملی، کربلا میں جانے والوں کو بہت آفرز ملی، حور کو بہت ساری آفرز ملی. سوال یہ ہے کہ ایک شمر بنا، ایک حور بنا، ایک حبیب ابن مظاہر بنا، ایک ابن سعد بنا. دونوں کو آرڈر ملے، دونوں کو اللہ نے عقل دی تھی. یہ نہیں کہ وہ حیوانی عقل رکھتا تھا یا وہ الہی عقل رکھتا تھا. کہ جب شمر پیدا ہوا تھا تو شمر بھی گنہگار نہیں تھا، ابن سعد پیدا ہوا تھا ابن سعد بھی گنہگار نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی شمر کیوں بنتا ہے اور کوئی حور کیوں بنتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد کوئی علی کی محبت میں ڈلتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد کوئی مبغض علی کیوں بنتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہم ان آرڈرز کو فالو کرتے ہیں جو آرڈرز الہی ہیں، اور وہ لوگ ان آرڈرز کو فالو کرتے ہیں جو آرڈرز شیطانی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہمیں اپنی زندگی میں عقل الہی کو مضبوط کرنا ہے. جو لاجک الہی لاجک ہے جو علی بن ابی طالب کی لاجک اسے مضبوط کرنا ہے. ایک مثال دوں گا اور مسائل کی طرف چلوں گا، ٹائم آج بہت ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے پنجاب کے، ایران سے پڑھ کے جب پنجاب کے اندر گئے تو وہاں پہ ایک لوگوں کی ایک مینٹلٹی ہے کہ جیسے مولانا ایران سے تعویذ کا علم پڑھ کے آتے ہیں اور ہم تو ویسے بھی شارٹ کٹ کے عادی ہیں، پاکستانی نیچر. مولانا فلاں سے شادی کرنی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اچھا کیا کرے کوئی تعویذ دیجئے، 2 دن میں گھر والے بھی راضی ہو جائیں، لڑکی بھی راضی ہو جائے، خود کو کچھ نہیں کرنا، سارا تعویذ کو کرنا ہے. مولانا رزق نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، اچھا کیا کرے مولانا کوئی تعویذ دیجئے بہت اچھی جاب مل جائے. اب اس میں 10 لوگ انٹرویو دینے والے ہوں اور آپ انٹرویو میں 0 بھی آئیں، لیکن مولانا تعویذ ایسا ہو کہ میں فرسٹ پہ آ جاؤں. اور اکثر نوجوان کہتے ہیں مولانا میرے ایگزام ہے، کوئی ایسا تعویذ دیجئے بس جاؤں فٹ سے پاس ہو جاؤں. لیس الانسان الا ما سعى. یہاں پہ انگریز محنت کرے گا اسے اللہ کامیاب کرے گا، مسلمان محنت کرے گا اسے اللہ کامیاب کرے گا. جب اس کا نام ہی عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ اپنا ہے یا دوسرا ہے، وہ یہ دیکھے گا کس نے محنت کی اور کس نے محنت نہیں کی. جنت اور جہنم کا تصور بھی یہی ہے، جو محنت کرے گا نتیجہ جنت ہے، جو سختی اور کوشش کو برداشت کرے گا اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. تو کہتے مولانا میں جیسے واپس گیا اور جو مولانا نماز پڑھائے فقہی احکام بتائے اس کی تو اس معاشرے میں اتنی ویلیو ہوتی نہیں. اور رش کن کے دروازے پر ہوتا ہے؟ جو تعویذ دیتے ہیں، جو شارٹ کٹ کے راستے سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. اور خواتین کی عقلوں پر میں نے بتایا ایموشن زیادہ حاوی ہوتے ہیں.
کم آ گئی دروازے پہ دستک دی کہ مولانا گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ مولانا میری سانس جو ہے مجھ سے بہت لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، صبح سے شام تک مجھے برا بلا کہتی ہے. تو اچھا. کہ میں نے سمجھانا شروع کیا اخلاق اچھا کرو، رفتار اچھی کرو، بزرگ عورت ہے اس کا احترام کرو، اس کا دل جیتو. کہ نہیں مولانا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کی سانس کو میں سمجھاؤں؟ کہ نہیں مولانا سمجھانا بھی نہیں ہے. کرنا کیا کہ مولانا تعویذ دیجیے، ایسا تعویذ بس کھلاؤں یا کچھ کروں وہ میری تابع ہو جائے، مجھے برا بلا نہ کہے، گھر میں سکون اور شانتی رہے گی. تو مولانا کہتے ہیں امام کا فرمان ہے کلموا الناس بقدر عقولہم، لوگوں کی جتنی عقلیں اتنی بات کرو، جتنی عقل ہے جتنا ظرف ہے اتنا پانی ڈالو. اب ظاہر ہے سلمان کا جتنا ظرف تھا علی نے اتنا علم دیا. یہ گلاس ہے نا، پانی زیادہ ڈالوں گا بھر بھی جائے گا بہہ بھی جائے گا تو پانی ضائع ہو جائے گا. جتنا آپ اپنے ظرف کو بڑھائیں گے اہل بیت اتنا علم دیں گے، جتنے اپنے دل کے ایمان کے ظرف کو بڑا کریں گے اتنا امام حسین اس میں معرفت ڈالتے جائیں گے. جب ہمارا ظرف ہی چھوٹا ہے، ہم نے اپنے ظرف کو بڑا کیا بینک بیلنس کے لیے، ہم نے اپنے ظرف کو بڑا کیا دنیا کے لیے. ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بینک بیلنس جو آپ بڑھاتے ہو 1، ٹھیک ہے، اس 1 کے آگے 0 لگاتے جاؤ. جتنے 0 بڑھیں گے اتنی دولت بڑھے گی. تو ہماری دولت کی وقت ہی 0 ہے، اور 0 کے سامنے 1 ہٹا دو تو 0 بھی کچھ نہیں ہے. جب تک وہ 1 نہیں ہوگا تب تک تمہارے وجود میں طاقت نہیں بڑھتی. تو ظرف کو بڑھائیے، اپنے ظروف کو بڑھائیے، اسپریچول ظروف کو بہت زیادہ بڑا کریے، اس میں اہل بیت اپنی معرفت کو ڈالتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں امام کا فرمان تھا کلموا الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی عقل ہو. کہ اس کو جتنے بھی فرامین بتاؤں یہ سمجھے گی تو نہیں. کہ اس کا حل تعویذ ہی ہے، اس کو تعویذ ہی سمجھا جا سکتا ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا اور بند کر کے اس خاتون کے حوالے کیا. میں نے کہا دیکھو اس میں بہت بڑا اثر ہے. کہ مولانا اس کا کرنا کیا ہے؟ پنکھے پہ باندھوں، پتھر کے نیچے دوں، جلاؤں، تیل لگاؤں، مالش کروں، اس کی کروں تو کیا کروں؟ تو مولانا نے کہا کچھ نہیں کرنا. جیسے گھر میں جھگڑا اسٹارٹ ہو جائے، آپ کی سانس بولنا شروع کر دے تو اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے دینا، اور جتنا وہ لڑے اتنا دبانا، جھگڑا ختم. مولانا کہتے ہیں یہ گئیں، چند دنوں کے بعد واپس آئیں. کہ پہلے تو میری کوئی عزت ہی نہیں تھی، نہ کوئی پوچھنے والا تھا، لیکن اب جب یہ خاتون آئی تو لسی بھی لے کر آئی، چاول کی روٹی بھی لے کر آئی، مکھن بھی لے کر آئی. میں نے کہا کیا ہوا بھائی اتنے مزے ہو گئے؟ کہ مولانا آپ کے تعویذ نے جو اثر دکھلا دیا. کہ کیسا اثر؟ کہ مولانا اب کوئی گھر میں جھگڑا نہیں. کہ اچھا تو نے کیا کیا؟ کہ بس وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے، میں تعویذ کو دانتوں کے نیچے دیتی ہوں اور زور سے دبانا شروع کر دیتی ہوں. مولانا نے کہا ذرا تعویذ دو گی، اتنا اثر والا تعویذ ہے میں بھی دیکھوں. دیا تو میں نے ہے. کہا مولانا تعویذ حاضر ہے، اس کو ہمیشہ جیب کے ساتھ رکھتی ہوں اور سنبھال کے رکھتی ہوں، جب بھی مسئلہ ہو یہ دانتوں کے نیچے دے دیتی ہوں. مولانا نے تعویذ کو واپس لیا اور مولانا نے تعویذ کو کھولا. جب کھولا اور خاتون کے حوالے کیا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا تھا. فوراً غصے میں آئی، مولانا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. کہ تو اپنا مذاق اڑا رہی ہے، میں نے لکھا تھا. اثر ہوا کہ نہیں؟ کہا مولانا اثر تو ہوا. کہ ذرا سوچ کے بتا، لوجیکلی سوچ کے بتا، سفید کاغذ میں اتنا اثر کہاں سے ہوا؟ کہتی مولانا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یقین تو ہے کہ اثر تو ہوا. تو مولانا فرماتے یہ تعویذ کا اثر نہیں تھا، یہ علی کے فرمان کا اثر تھا. اگر تو پہلے دن سے مولا کے فرمان پہ عمل کرتی. کہ مولانا کیسا فرمان؟ مولا علی فرماتے جب بھی کوئی تمہیں برا بلا کہے، جب بھی تم سے لڑے، بہترین کام یہ ہے کہ خاموش ہو جا، سائلنٹ، چپ ہو جا. کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب وہ تمہیں 1 سناتی تھی تو 2 سناتی تھی. اب ظاہر ایک بال کو پکڑیے، تیز دیوار پہ ماریے، جتنا تیز مارو گے اتنا پلٹ کے آئے گا. جب وہ پہلے تم سے لڑتی تھی تم اس بوڑھی خاتون کو اور جواب دیتی تھی، وہ 4 جواب دیتی تھی، پھر جھگڑا، پھر برتن بھی ٹوٹتے تھے. اب کیا ہوا؟ اس خاتون نے تمہیں کچھ کہا، تو نے تعویذ کو دانتوں کے نیچے دیا. جب دانت دانتوں سے ملتے رہے تو تمہارے منہ سے الفاظ کیسے نکلتے؟ تو وہ بھی سمجھنے لگی میری بہو کتنی با اخلاق ہو گئی ہے، میں اتنا برا بلا کہہ رہی ہوں لیکن مجھے ایک جواب بھی نہیں دے رہی. جب ریپلائی نہیں آیا وہ بیچاری بھی کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی. جھگڑا وہیں پر ہوتا ہے جب وہاں پر ہم بہت زیادہ ریپلائی دیتے ہیں. تو مولا علی کے فرامین پہ اگر ہم عمل کرتے تو ہماری آخرت بھی جنت بنتی اور دنیا بھی جنت بن جاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
محمد وعجل فرج. انشاءاللہ تفصیل میں کل جائیں گے. اپنی لاجک اپنی عقل کو اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں اگر مضبوط کیا جائے. بہت افسوس کا مقام ہے 70 سال زندگی گزر جائے لیکن اب بھی اس انسان سے پوچھا جائے کتنا علی کو جانتے ہو, کتنا علی کو پہچانتے ہو. بہت کم ہم اپنے اماموں کو جانتے ہیں. وہ کل بھی غریب تھے, وہ آج بھی غریب ہیں. پورا مجمع نہج البلاغہ کو جانتا ہے. شاید کوئی ایسا شیعہ ہو جس سے پوچھا جائے قرآن کے بعد آپ کے لیے سب سے عظیم ترین کتاب کون سی, کہتے مولانا نہج البلاغہ. اور پورے مجمع سے پوچھوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کمپلیٹلی نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. شاید میرے خیال میں کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا کہ مولانا میں نے کمپلیٹلی پڑھا. یہ غربت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی بھائی ایک بہت اچھا شاعر ہو وہ شاعری کرے, کوئی سننے والا نہ ہو, یہ اس شاعر کی غربت ہے. ایک بہت اچھا رائٹر ہو, بک لکھے لیکن اس کی بک کو پڑھنے والا نہ ہو, یہ اس رائٹر کی بڑی غربت ہے. اللہ نے اتنی اچھی کتاب بنائی لیکن کوئی پڑھنے والا نہ ہو, یہ اللہ کی غربت ہے. جن احادیث کو اگر میں بیان کرنے پہ لگوں ان کو بچانے کے لیے پہنچانے کے لیے کتنی شہادتیں لوگوں نے حاصل کی تھیں, کتنے حافظین قرآن اور حافظین احادیث کو مارا گیا. یہ مکتب ایسے نہیں پہنچا. فرمایا زمین کی مٹی کو شیعوں کے خون سے مکس کیا جاتا تھا اور دیواریں بنائی جاتی تھیں, چون دیا جاتا تھا. ایک شخص کہتا ہے میں محب سادات تھا, وقت کے ظالم نے مجھے بھیجا قتل کرنے کے لیے. کام اس کا تھا لوگوں کی گردنیں کاٹتا تھا. کہتا حاکم کا تابع تھا, میرا کام ہی یہی تھا لوگوں کو پھانسیاں دینا اور ان کی گردنیں کاٹنا. جب میں کمرے کے اندر گیا تو 22 لوگ تھے وہاں, کہ سب کی گردنیں کاٹتا گیا. آخر میں سارے جوان تھے, ایک بوڑھا تھا. اس بوڑھے کی جیسے میں گردن کاٹنے لگا اس نے میری طرف دیکھا, کہ تجھے پتا ہے تو کس کی گردن کاٹ رہا ہے؟ کہ مجھے واللہ نہیں پتا, حاکم کا حکم تھا. میں سمجھا کوئی ظالم ہے, فاجر ہیں, گنہگار لوگ ہیں, ان کی گردنیں کاٹتے ہیں. کہ جن 22 کی تو گردنیں کاٹ چکا ہم سب اولاد زہرا میں سے ہیں. سادات کے کانوں کو کاٹ کر اپنے بیڈ روم میں لگا دیا جاتا تھا. ہر کان پہ لکھا جاتا تھا یہ کس سید کا کان ہے. اس قدر اس مکتب پر ظلم ہوئے. آج جتنے کائنات میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ جرم کیا ہے؟ بس نسبت ہے علی ابن ابی طالب کی, نسبت ہے اس مکتب سے, اس مکتب اہل بیت سے. اس کو بچانے کے لیے لوگوں نے خون دیا ہے. مولا فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا ہدف بھی ہونا چاہیے مجھے مکتب اہل بیت کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس مکتب پہ چلنا ہے. پھر آواز آتی ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو ہدایت دی گویا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی. وقت بہت ہو گیا. امام علی فرماتے ہیں وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی اپنی آخرت کو بچانے کے لیے بنائی. آپ کتنی بھی مہنگی گاڑی لیں, پوری گاڑی صحیح ہو لیکن اس گاڑی کا ایک پارٹ خراب ہو جائے, مثال کے طور پر ملینز آف ڈالرز کی گاڑی ہو لیکن اس کی بیٹری خراب ہو جائے, یہ گاڑی چلنے کی قابلیت نہیں رکھتی. ملینز آف ڈالرز کی گاڑی ہو اس کا ایک ٹائر نکال دیں, یہ گاڑی چلنے کی قابلیت نہیں رکھتی. آپ کے اندر کتنے بھی اجزاء ایمانی ہوں, یعنی نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, مجلس میں آئیں, ماتمداری کریں, عزاداری کریں, لیکن ایک جزء اصلی اگر اس ایمان سے خراب ہو جائے گا یہ ایمان کی گاڑی چلنے کی قابلیت نہیں رکھے گی. اور اس ایمان کے جز کا نام ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یعنی ایسے عبادت کر جیسے تمہارے خدا کو پسند ہے, ایسے عبادت نہ کر جیسے تمہیں پسند ہے, ایسے عزاداری کر جیسے حسین کو پسند ہے, ایسے عزاداری نہ کر جیسے تجھے پسند ہے, ایسے مجلس میں آ کر بیٹھ جیسے امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں, ایسے نہ بیٹھنا جیسے تمہیں پسند ہے. دین میری مرضی کا نام نہیں ہے, دین اللہ کی مرضی کا نام ہے. وَسَلِّمُوا تسلیمہ کی منزل پر وہی آتا ہے جو اپنی پوری زندگی اس کی مرضی سے گزارے. اب تیرا سانس لینا بھی عبادت ہے, تیرا صلوات پڑھنا بھی عبادت ہے, تیرا گریہ کرنا بھی عبادت ہے, تیرا سننا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دلوں کو کربلا لے جائیں. یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں, یہ دن غم کے دن ہیں. قیامت میں فرمایا ہر آنکھ روئے گی لیکن وہ آنکھ کبھی نہیں روئے گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے, ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے. یہ حدیث میں نے سنی ہوئی ہے. فرمایا جہاں بھی زمین کے جس ٹکڑے پر بھی ذکر حسین ہو, ذکر مصائب اہل بیت ہو, معصوم فرماتا ابھی ذاکر نے کچھ پڑھا نہیں, پڑھنا چاہتا ہے. ابھی تو رویا نہیں, تو رونے کی تیاری میں جانا چاہتا ہے. ابھی تیری آنکھوں سے آنسو بہی نہیں, آنسو نکلنا چاہتے ہیں. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری اماں زہرا کھڑی ہو جاتی ہے.
اور تمہارے لیے دعائے استغفار کرتی ہے کہ اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، یہ میرے علی کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی ہو گئی تو اس سے راضی ہو جا۔ اگر بیوی کو راضی کر لیں تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہر مجلس، ہر محفل، ہر نماز کے بعد امام حسین کو سلام ضرور دیا کریں۔ اس کے کتنے فوائد ہیں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ سب سے بہترین فائدہ یہ ہے جس نے کثرت سے حسین کو سلام کیا، فرمایا جب دنیا سے جائے گا قبر کی پہلی رات میں امام حسین اس کی زیارت کو آئیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اور سلام اگر خلوص دل سے دیا جائے، اور امام فرماتے ہیں ایسے سلام دو کہ دینے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مولا فرماتے ہیں میں کہوں گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا گیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آقا حسین کو سلام کریں۔ آج پرسہ امام زمانہ کو دینا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ کم از کم جب لفظ حسین آئے تو سب کی صدائیں بلند۔ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آوازیں بہت کم ہیں، سب مل السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پھر سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو بندے ہوئے ہاتھوں پہ، میرا سلام ہو خشک ہونٹوں پہ۔ اب روزے میں ہیں تو یقیناً پیاس کو محسوس کر سکیں گے۔ میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ یہ چوتھے امام کا سلام ہے۔ میرا سلام ہو اس کٹی ہوئی انگلی پہ جسے ظالم نے کاٹ دیا تھا۔ میرا سلام ہو ان نیلے رخساروں پہ جس پہ ظالم تماچے مار رہا تھا۔ آپ کو تاریخ میں یتیم بہت ملیں گے، لیکن کہاں زینب کی یتیمی اور کہاں سکینہ کی یتیمی۔ اس بی بی کی یتیمی بڑی عجیب ہے۔ بی بی زینب کا لقب اکثر لوگ کہتے ہیں ثانیہ زہرا،
لیکن بی بی کا لقب ہے ثانی ختیجۃ الکبریٰ. اگر کسی کا لقب ثانی زہرا بنتا ہے تو وہ سکینہ کا بنتا ہے، کیونکہ جناب سیدہ بھی جوانی میں یتیم ہوئی، سکینہ بھی بچپنے میں یتیم ہوئی. جناب سیدہ کو جوانی میں شہادت ملی، جناب سکینہ کو بچپنے میں شہادت ملی. جناب سیدہ کا پہلو بھی ٹوٹا،